اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلوی کی طرف سے، جیسے کہ مجھ سے دو اہل حدیثوں سے بات ہوئی ہے، ایک وزیر نام کا، ایک اظہر نام کا، دو اہل حدیثوں سے بات ہوئی ہے، اور دونوں ہی اس بعد وصال انبیاء اولیاء علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور کوئی بدعت کہتا ہے۔ ان کی طرف کوئی حکم ہی نہیں ہے، جو من میں آتا ہے فتوے لگا دیتے ہیں، کوئی کہتا شرک ہے، کوئی کہتا بدعت ہے، کوئی کہتا حرام ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، جس کے جو من میں آتا ہے وہ فتویٰ لگا دیتا ہے، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ آگے سنیے، ایک وزیر اہل حدیث کی ویڈیو ہے، آئیڈیو ہے، آپ کو سنیں مکمل 10 منٹ تک کی اس کی بات ہوئی ہے میرے ساتھ، تو آخر تک اپنا موقف نہیں بیان کرتا، مجھ سے صرف پوچھتا رہا، جب اپنا موقف اسے مانا بھی کہ تم نے بتایا ہے، مجھے کہا کہ تم نے بتایا ہے، اور جب اس کے بتانے کی باری ہے تو کہہ رہا ہے کہ گوگل چیٹ پہ بات کرو، ادھر بات کرو، لیکن آخر تک اس نے کوئی کال کیا نہیں۔ میں انتظار کر رہا، دوسرا دن ہو گیا، اس نے کوئی کال نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک آڈیو آگے ہے 4 منٹ کی، وہ بھی سن لیجیے۔ وہی وزیر اہل حدیث نے میرا نمبر دیا تھا کسی کو، تو اس نے مجھے کال کی، اور وہ بدعت کہہ رہا ہے، ایک شرک کہہ رہا ہے، ایک بدعت کہہ رہا ہے۔ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، ہم جائز کہتے ہیں، جائز کے لیے میں دلیل بھی دے رہا تھا۔ جب میں دلیل پڑھنے لگا تو کسی کو لائن پر لیتے لیتے فون کاٹ کے فرار ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ دعوے دار ہے اہل حدیث قرآن و حدیث پہ چلنے کے لیے، لیکن اس بات نہیں کوئی دلیل ہوتی ہے، یہ تو اپنے مولویوں کی تکلیف کرتے ہیں، اندھی تکلیف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب اپنے مولویوں کی پجاری ہے، ٹھیک ہے، دعوے دار ہے کہ ہم کسی کی تکلیف نہیں کرتے، الگ کرتے ہیں، اندھی تکلیف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دعا میں یاد رکھیے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے، اور ایسے ہی اہل حدیث دیوبندی وہابی شیعہ قادیانی رافضی جو بھی ہو ان کا نمبر لے کر آئیے، ہمارے اس نمبر کو واٹس ایپ کریے یا پھر ڈائریکٹ لائن پر لے کر کے بات کرائیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ان کی تجزیہ اڑاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ہلو، جی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہلو ہلو، جی کل فون کیا تھا آپ نے جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ میں صادق بول رہا ہوں، کل آپ کا 2 مرتبہ فون آیا تھا۔ اچھا نہیں، اچھا ہاں، اس سے پہلے آپ نے فون کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ 10 کے بعد بات کر لیں گے، اس کے بعد ریٹرن کیا تھا، شاید آپ نے نہیں اٹھایا۔ ہاں میں تھوڑا سفر میں تھا نا، اس لیے بات نہیں کرتا ہے۔ ہاں جی بتائیے۔ نہیں، فون میں آپ نے کیا تھا شاید، میں فون اس لیے آپ نے کیا تھا شاید نا، اس لیے تو میں نے کیا تھا ریٹرن۔ ہاں میں نے فون کیا تھا، تو پھر آپ نے 10 بجے کے بعد کا ٹائم دیا تھا، اس کے بعد میں شاید مجھے ٹائم نہیں ملا تھا، ہے نا۔ آپ کا نام شاید وزیر صاحب ہے نا، وزیر صاحب، وزیر صاحب نام ہے نا، وزیر؟ ہاں، وزیر محمد۔ جی غالباً شاید وہ مکتب مطلب کہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ اہل حدیث۔ جی میں نے قرآن و حدیث میں بہت غور و فکر کیا، پڑھا ہے نا، اور لوگوں سے معلوم کیا، لوگ اہل حدیث بھی اور دیوبندی حضرات بھی کہتے ہیں کہ مطلب اگر بعد وصال جو انتقال ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو ان سے جو مدد طلب کرتا ہے شرک ہو جاتا ہے۔ تو وہی میں حوالہ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ حوالہ ہے کدھر، کیونکہ شرک ثابت کرنے کے لیے نص قطعی سے دلیل ہونا ضروری ہے نا، تو کئی دلیل مل رہی ہے مجھے، وہی میں سوچا کہ آپ کا اس پر کیا دعویٰ ہے، آپ پر اس کا کیا دعویٰ ہے کہ مطلب جو فوت شدہ لوگ ہیں سے مدد مانگ سکتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے؟ جی ادھر سے وہ تو ثابت ہے، آپ کا دعویٰ کیا ہے اس پر؟ جی وہ تو ثابت ہے، ہم تو کہتے ہیں ثابت ہی، دعویٰ تو یہی ہو گیا نا۔ یہ نہیں دیکھیے، سنیں، بات ایسی ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس کے قائل ہے کہ فوت شدہ جو بھی مر گئے ان سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں؟ آپ کا دعویٰ کیا ہے اس پر، یہ بول رہا ہوں میں۔ دعویٰ یہ ہے کہ بعد وصال انبیاء علیہ السلام سے یا اولیاء اکرام سے مدد جائز ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے بھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر جا کے، یعنی کہ ابھی دلیل کی بات نہیں آتی، ابھی سن لیجیے، میں دلیل تو نہیں دے رہا ہوں، میں دلیل تو نہیں دے رہا ہوں نا، کہاں دلیل میں دے رہا ہوں، ابھی کسی کتاب کا نام نہیں لیا نا میں نے۔ نہیں، آپ جیسے کہا کہ صحابہ اکرام، ٹھیک ہے، وہ آج وہ ضعیف موضوع من گھڑت جو بھی حدیث ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا انشاءاللہ۔ موقع بیان کرنے کے لیے بتانا تو پڑے گا نا، میں بھی کسی کے کتاب کا تو نام نہیں لے رہا ہوں نا، موقع بیان کر رہا ہوں نا کہ صحابہ اکرام بھی نبی علیہ السلام کی قبر پر گئے، مدد طلب کی، ٹھیک ہے نا۔
اور دوسرے اور بھی اولیاء اکرام پر اور دوسرے بھی اولیاء اکرام کے مزارات پہ، جیسے صحابی رسول کے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پر بھی لوگ مزار کے قبر پر جاتے تھے اور مدد طلب کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی. نہیں ابھی لوگوں کی بات نہیں ہے، لوگوں کی بات نہیں ہے ابھی، وہ نہیں، ابھی تو مطلب ائمہ کیا کرتے تھے وہ الگ ٹاپک ہو جائے گا. بہرحال وہ دو ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس چیز کے قائل ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل قائل ہوں. ٹھیک ہے. آپ اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جائز مانتے ہیں. آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ جائز میں کیا؟ جائز میں بالکل جائز. جیسے مطلب جائز کیا ہوتا ہے؟ مطلب ثابت ہے، جائز ہے. اچھا یعنی کہ فرض ہے، واجب ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، فرض نہیں ہے. اچھا واجب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر مدد طلب کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے. اعتراض کرتے ہیں، سن لیجیے پوری بات سنیں گے تب نہ جواب دیں گے. بولے. اچھا چلیے. ہم کہہ رہے ہیں مدد طلب کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے. ہاں اگر اعتراض کرتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ شرک ہے، تو اس پر آپ جواب دیجئے کہ شرک ہے تو کون سی قرآن کی آیت ہے، کس نے کہا کہ شرک ہے. لفظ شرک یہ مطلب کہ تو لفظ یہ شرک تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرک اس طریقے سے ہوگا کیونکہ اللہ کی ذات میں صفات میں شریک کرنا ہے نا، اللہ کی ذات میں صفات میں شریک کرنا. آپ بولے بات نہ بول دیں. ہاں کہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا یہ ہو گیا نا کہ جو بعد وصال ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اولیاء اکرام انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں تو یعنی وہ نعوذ باللہ خدا بن جاتے ہیں، یا پھر ہم لوگ خدا بنا لیتے ہیں، ایسا کہتے ہیں آپ، ہے نا. تو پھر اگر ایسا کہتے ہیں وہ بات نہیں، وہ سمجھ آپ کی سمجھ کے اوپر ہے. وہ آپ کچھ بھی سمجھ لو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں پوری بات ہونا چاہیے. اگر میں غلط کہوں گا تو آپ بول سکتے ہیں. آپ ہم پہ جو بول رہے ہیں کہ وصال کے بعد خدا بنتے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا. ہم وہ چیز پر بولتے ہیں، وہ انشاءاللہ بتا دیں گے کہ آپ کس وجہ سے مشرک ہو رہے ہیں، وہ ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. جی خدا سمجھنے پر ہی شرک کہلائے گا نا. خدا کا بندہ سمجھنے اگر کوئی نہیں کرے گا. اچھا اگر کوئی خدا کا بندہ سمجھ کے اس سے کی عبادت کرے تو خدا کا بندہ سمجھ کے عبادت کرے وہ کافر ہے، مشرک ہے. مشرک ہے نا. خدا تو نہیں سمجھ رہا، پھر کیوں مشرک کا فتویٰ دے رہے؟ ابھی تو آپ کا اصول تھا نا جناب کیا کہ خدا سمجھ کے کرے تو ہی شرک ہوتا ہے. ابھی آپ خدا سمجھ کے نہیں، خدا کے بندے کو خدا سمجھ کے کہہ رہا ہوں. خدا کے بندے کو خدا سمجھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندے کو اللہ ہی کا بندہ ہی سمجھ کے اس کی عبادت ہو رہی ہے. تو اللہ کا بندہ کو اللہ کے بندہ ہی سمجھ کے اس کی عبادت کریں گے تو شرک ہوگا. میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں. ہوگا نا. یعنی کہ یہ بات غلط ہو گئی نا کہ خدا سمجھے تو شرک ہوتا نہیں، بلکہ بندہ سمجھ کے بھی بندے سے وہ کام کرے. اپنا موقع بتائیں گے جی، یعنی کہ آپ ہو گئے نا، اب اس سے پلٹی کھا گئے نا. چلیے اپنا موقع بتائیں گے. پلٹی نہیں کھایا میں، وہ تو آئیڈیو میں یہ تو ٹھیک ہے. اب یہ تو چیز آپ کی باری ہے جناب. سنو نا جناب، ابھی میں بول رہا ہوں. ارے سنو تو صحیح یار. 6 منٹ ہو گئے. آپ میری باری ہے تو میری باری بیچ میں تم میری باری ہے کیا؟ وہ تو لوگ سنیں گے تو کہیں گے. جب میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ کیا مانتے ہیں، ارے بھائی آپ میں بولوں گا تو سنو گے. وہ تو آپ ہی تو بول رہے ہیں، میں تو خاموش ہوں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا ہے. اچھا میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ ہاں بولو، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کے نزدیک کیا ہے. سنو نا یار، اللہ اکبر. سن تو لے تم. میں تو بتا چکا نا. میں بتایا کہ نہیں بتایا بتاؤ. میں تم کو بتانے کے لیے نہیں کر رہا، تم نے تو بتا دیا. ہاں تو پلیز اب آپ کی باری ہے نا. آپ نے اس بات کو ایکسپٹ کیا نا کہ میں نے بتا دیا. اب آپ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بولنے تو دو جناب، بولنے لے. تو آپ کو بتاؤ کہ آپ کی رسپانسبلٹی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بھی بتاؤ تو بتاؤں گا نا. نہیں سوال اب مت کریے گا، اب آپ بتائیں گے جیسے میں نے بتایا. اللہ اکبر، اتنا ڈر ہے یار تم لوگ. ڈر نہیں یار، ڈر نہیں. ڈر تو آپ کو ہے. اللہ اکبر، ڈر تو آپ کو ہے. آپ اپنا موقف نہیں بیان کر رہے ہیں جناب. میں نے تو کھل کے بتا دیا. ارے کون سی بھی چیز کیسے بتاؤ؟ سنو گے تو بتاؤں گا نا. ہاں جیسے میں نے آپ کو کوئی سوال نہیں کیا نا، اسی طرح ہم مجھ سے سوال نہیں کریں گے. اللہ اکبر، سنو گے؟ سناؤ. پہلے بات سے آپ پلٹ گئے. پہلے آپ نے جو کہا تھا کہ اللہ کو کسی کو خدا سمجھ کر ہی کیا تو شرک ہوتا، اس چیز سے آپ فوراً پلٹ گئے. اب جب میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ ہی سمجھ کر اور اس کی عبادت کرے تو آپ نے کہا شرک ہے. کیوں؟ اب وہ جو پہلی بات تھی اس سے کیوں پلٹ گئے آپ؟ پہلا پوائنٹ. دوسری بات، اب آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے دلائل ہو گئے ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ بغیر دلائل کے تو بات نہیں کرو گے. ٹھیک ہے،
तो इंशाल्लाह ताला हम आपको दावत देते हैं। हम इंशाल्लाह ताला गूगल मीट पे मुनाजरा करेंगे, हमारे एक तरफ से मुनाजिर होंगे, आप एक मुनाजिर होंगे, ठीक है। आपने जो दावा किया उस पर बात करेंगे आप गूगल मीट पे इंशाल्लाह ताला। हम आपको लिंक भेज देंगे, 8 साढ़े 10 बजे बातचीत होगी, ठीक है। हो चुका, मैं बोला जी हाँ। जैसे कि अभी आपने जैसे कि अभी आपने आप यहाँ से, अरे बोलने तो दीजिए ना, अभी मैं तो खामोश था, बोलने की बारी मेरी है तो मुझे तो बोलने थे। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैंने खुद सामने से फोन किया है, मैं खुद सामने से फोन किया ना। अब बात कहने की है कि अभी तक आपने अपने मौक़िफ़ नहीं बताया, पहली बात। दूसरी बात ये कि बोलने तो दीजिए ना कम से कम। मैं तो आपके बारे में पूरी खामोश रहा ना। अब जैसे कि आपने कहा कि खुदा का बंदा समझ के इबादत करे तो शिर्क है, मैंने यही कहा था। बंदा समझेगा किसको? खुदा का बंदा है तो हर कोई यही बात मैंने कही है कि भाई आप रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अल्लाह के अलावा पहले आपने क्या कहा था? मैंने बताओ जरा। तो क्या कहा था? बोले आप बोले। अब देखिए आप कैसे पलट रहे हैं। मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना, मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं यूट्यूब पे डालूंगा आप बिल्कुल इधर भी अपलोड होगा, इधर भी होगा कि खुदा समझ के अगर इबादत करे तो शिर्क है। मैंने यही कहा ना, खुदा समझ के बात करे तो शिर्क है ना। जब मैंने सवाल किया तो उस पर आपने क्या कहा था? अगर अल्लाह के बंदे को अल्लाह का बंदा ही समझ के बात करे तो आपने सारी दुनिया तो अल्लाह का ही बंदे। आप उसको खुदा समझे, उसी को कोई खुदा समझे लगे, बंदा में जब खाली समझने लगे तो शिर्क है। बंदे को अल्लाह का बंदा ही समझकर उसकी बात करे तो आपने क्या कहा था? अल्लाह का बंदा को अल्लाह का ही, वही तो कह रहा हूँ। अल्लाह के बंदे तो सब है। अब अल्लाह के बंदे को खुदा बना ले तो इबादत करने लगे तो शिर्क तो होगा ही होगा। वही तो मेरे बात है जनाब, वो ये नहीं कहा आपने। अरे जनाब आपको लग रहा है थोड़ा अकल वकल कम है। मैंने कहा बंदे तो सब है। अल्लाह के आप अपने आप को अल्लाह का बंदे नहीं समझते क्या? पहले आप अपने आप को अल्लाह का बंदे नहीं समझते? आपने उसका जवाब दे दिया था, लेकिन आप पलट रहे तो देखिए माशाअल्लाह। चलिए आपने मान लिया। ना ये फर्ज है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है। ये मुस्ताहब अमल मानते हैं, जायज मानते हैं। आप क्या मानते हैं? इसकी दलील आप क्या दलील तो देंगे ना, पहले सामने वाले का तो मौक़िफ़ पूछ लो। मुस्ताहब की दलील तो सामने वाले की मौक़िफ़ तो जान लो। ऐसे नहीं बात होती है ना, मगर ऐसे नहीं उसकी दलील दी जाती है। दलील दी जाती है ना, लेकिन सामने वाला भी मौक़िफ़ उन्हें बताना पड़ता है। जरा अपना मौक़िफ़ बताएं। आपका नाम क्या है जनाब? जी मेरा नाम माहिर है। आप बताएं। माहिर तो मगर आपने तो कहा है कि मुस्ताहब है, तो चलिए आप बताएं। चलिए आप अपना, हाँ तो ठीक है। मैं कहाँ कह रहा हूँ मैंने दूंगा। अब जब आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, मौक़िफ़ दोनों तरफ से होता है। मगर मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मैं तहकीक कर रहा हूँ। तहकीक आप अपने पास रख लीजिए। नहीं, तहकीक आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है ना। तहकीक करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे नजदीक बिदअत लफ्ज़ बिदअत की तारीफ करते आप कैसे कहते हो? मगर ये आप टॉपिक से हट रहे हैं। नहीं, जो चीज आप कह रहे हैं सुने, जो चीज आप कह रहे हैं उसको एक्सप्लेन करें, सुनिए। ये आप भाग रहे हैं अपने मौके पे। अभी आपने जो कहा मुस्ताहब है, जब मैंने आपसे मुस्ताहब की दलील मांगी, ये आप टॉपिक से भाग रहे हैं। आपको मुस्ताहब की दलील देना। सुन लीजिए, मैं तो दलील अल्हम्दुलिल्लाह तो आप पहले दलील दे दूंगा ना यार, मेरे तो जिम्मे दलील देना ना। आप बिदअत का टॉपिक अलग है, बिदअत का टॉपिक अलग है और वसीला का टॉपिक अलग है। तो लिहाजा आप वसीला पे टिके, बोलने तो गलत ये नहीं। आप पहले वसीला पे टिके, देंगे उसके बाद बिदअत पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। आप पहले आप मुझे वसीला के मौके पे जो आपने मुस्ताहब का लगाया है तो वो चीज आप बताए, कहाँ से आपने ये बात कही कि ये मुस्ताहब है? अब देखिए, तब इब्ने कसीर, जब मैं हवाला दूंगा फिर आपको हवाला देना है कि बिदअत है किसे। बिदअत की तारीफ आपको करनी पड़ेगी किताब से, ठीक है ना। मैं साबित तो कर, हाँ मैं दे रहा हूँ ना, मैं हवाले दे रहा हूँ ना, मैं हवाला दे रहा हूँ। मेरे जिम्मे रुकिए, हवाला निकालने दीजिए, ठीक है। एक मिनट, फिर आपके जिम्मे दलील देना होगा, मैं हवाला दे रहा हूँ। पहले आप साबित तो करिए ना जरा। हाँ देखिए, किसकी दलील दो? साहबा इकराम की दलील दो या फिर औलिया इकराम से मदद की दलील दो, वो बताओ मुझे। आप साहबा से देखा है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का वसीला लिया है। हवाला दे रहा हूँ, सुनिएगा, ठीक है ना। हेलो, हाँ देखिए मेरे पास तफसीर इब्ने कसीर, ठीक है ना, सफ़ा नंबर 126, ठीक है। एक मिनट। हाँ, सफ़ा नंबर 126। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখে